بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا جی سب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگین معذرت، آج پھر میرے اصل میں اسی وقت مہمان آ گئے جب یہ اسپیس کا ٹائم ہونے والا تھا، تو ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ رخصت ہوئے تو پھر میں نے کہا میں چلیں جوائن کر لوں۔ جی ابھی ناصر بھائی ذرا یہ بتا دیجئے، اگر تو وقت ہے تو آج میں کنٹینیو کروں یا پھر کل کر لیں انشاءاللہ؟ میں نے شروع کیجیے، ہم بیٹھے ہیں۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ جی کل ہم نے جو آیات کی تفسیر ہم نے کل تک مکمل کی تھی وہ تھی آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125۔ تو آیت نمبر 25 میں کیونکہ یہ قصہ سارا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا چل رہا ہے اور بیسیکلی یہ منسلک ہے اسی پہلے قصے کے ساتھ، انہی پہلی تمام باتوں کے ساتھ جو کہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہو رہی تھی، کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام عربوں اور بنی اسرائیل دونوں کے دادا ہیں۔ عرب اور بنی اسرائیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہی ہیں، اور دونوں کے دونوں یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اوپر ہیں۔ خصوصی طور پر یہود تو یہ کہتے تھے کہ ہم تو اسی دین پر ہیں جس پر کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور ہمارا حق بھی زیادہ ہے کہ ہم میں پے در پے انبیاء آتے رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا پورا قصہ یہاں پر وہ بیان فرما دیا کہ ان کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ایمان کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قسم کے امتحانات سے ان کو گزارا، اور پھر کیا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ اور ان امتحانات میں جب وہ پاس ہو گئے، مقام ان کو عطا ہو گیا، اب انہوں نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کس قسم کی دعائیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا چیز انہوں نے مانگی، تو ان دعاؤں کا ذکر ہوا کل تک کی آیات میں۔ اور پھر آگے ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 125 میں کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہم نے خانہ کعبہ کو مقرر کر دیا تھا مثابۃ للناس، مثابۃ ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں لوگ بار بار آئیں، بار بار پلٹیں یہاں پر۔ تو ہم نے جب کعبۃ اللہ کو لوگوں کی بار بار آنے کی، اجتماع کرنے کی جگہ بنا دیا، وَأَمْنًا اور لوگوں کے لیے امن بنا دیا، یہ ایسی جگہ تھی کہ جہاں پر اگر کوئی بدترین سے بدترین دشمن بھی آ جاتا تھا تو لوگ اس کا خیال کرتے تھے، اس کے ساتھ جنگ نہیں کرتے تھے، لڑائی نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس جگہ کے کو یہ مقام عطا فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دے دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تو یہ جو جگہ ہے، یہ جو کعبۃ اللہ ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے ایک تو مقام ابراہیم جو کہ نام سے جیسے ظاہر ہے اور ایک نشانی ہے وہاں پر، تو کچھ علماء فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ پورے کا پورا حرم یہ مصلی ہے، یہ مقام ابراہیم ہے، کیونکہ یہ جگہ جو ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر یہ بنایا ہے، تو سارے کے سارے کو بھی ہم مصلی مقام ابراہیم کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ تو آگے فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ، اس کا بھی ذکر کل ہو چکا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ میرے گھر کو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو فرمایا کہ میرے گھر کو پاک کرو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور نمازیں پڑھنے والوں کے لیے جو رکوع کریں گے، سجود کریں گے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان تمام احکامات کو کی فرما برداری کی، اللہ تعالیٰ کے گھر کو پاک کیا۔ تو اگلی آیت نمبر 126، 27 اور 28، یہ تین آیات ان کی بھی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے میرے اللہ، اے میرے رب، اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق عطا فرما، جو کوئی ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ کالا ومن کفر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے کفر کیا، جس نے انکار کر دیا، فَأُمَتِّعُهُ، میں اس کو فائدہ دوں گا، اس کو بھی میں فائدہ دوں گا۔
یہ دنیا کا جو فائدہ ہے قلیلا تھوڑا سا اس کو بھی دوں گا، لیکن کیونکہ اس نے انکار کر دیا، اس نے کفر کیا، ثم اضطرہ پھر میں اس کو لوٹاؤں گا، مجبور کروں گا الی عذاب النار اس آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے رہنے کے لیے۔ آگے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام جب وہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کی پابندی کر رہے تھے، تو اس وقت وہ ایک دعا کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے، ربنا تقبل منا، بہت خوبصورت دعا سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی یہ، جو کہ ہر مسلمان کو کوئی بھی کام کرتے ہوئے جس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میں کام اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں، یہ نیک کام ہے، تو اس کو یہ دعا ضرور کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہم سے قبول فرما لے، کیونکہ جو کام بھی ہم کرتے ہیں وہ اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں، ہمیں اس کا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں، اس کے کرنے کے لیے جتنے اسباب ہیں وہ تمام کے تمام اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ پرووائڈ کرتے ہیں، اس کی ہمت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہمارا کوئی زور نہیں ہوتا کہ ہم اس نیک کام کو کر سکیں، تو اس لیے کام کو کرتے ہوئے ہمارے ذہن کے اندر، کیونکہ دنیا کے اندر بہت سی ڈسٹریکشنز ہیں، تو ہمارے ذہن کے اندر کوئی دکھاوا آ سکتا ہے، ہمارے ذہن میں یہ خیال تکبر آ سکتا ہے کہ دیکھو میں یہ اچھا کام کر رہا ہوں، دوسرے لوگ نہیں کر رہے، تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے تاکہ ہمارا دھیان صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف رہے کہ ہم جو کام بھی کر رہے ہیں اس میں جو توفیق ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو ہم یہ دعا کریں ساتھ، یا اللہ ہم سے قبول فرما لے، یا اللہ ہم سے قبول فرما لے، یہ سارا کچھ تیری توفیق سے ہے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا ہے اور تو ہی جاننے والا ہے۔ تو یہ دعا سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام اس وقت کرتے جا رہے تھے جبکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کو پورا کر رہے تھے۔ اور ایک اور دعا جو آگے انہوں نے بہت خوبصورت دعا جو فرمائی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہمیں اپنا حکم بردار بنا لے، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد سے بھی امتم مسلمۃ لک، ایسی جماعت کہ جو تیری فرما بردار ہو، ہماری اولاد سے بھی ایک جماعت ایسی بنا دے جو تیری فرما بردار ہو، وہ ارینا اور دکھا ہمیں، بتلا ہمیں، مناسکنا ہمارے طریقے، کس چیز کے طریقے کہ جس گھر میں ہم آئے ہوئے ہیں اس گھر کی زیارت کرنے کے طریقے، اس گھر کا حج کرنے کے طریقے، وتب علینا اور معاف کر دے ہم کو، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اب ذرا ہم اس آیت، اس دعا کی طرف غور کریں کہ دعا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی وہ جلیل القدر نبی، جد الانبیاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی جد، اور ان کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر دونوں کی بہت تعریفیں فرمائیں، دعا وہ کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت لازمی ایسی رکھنا جو تیری فرما بردار ہو۔ تو یہ ہمیں سلیقہ سکھا دیا گیا کہ ہم نہ صرف اپنے لیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا کے رکھنا، ہم اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے یہ دعا کریں، کیونکہ جو جو وقت گزرتا جائے گا وقت سخت سے سخت ہوتا جائے گا، ڈسٹریکشن، دنیاوی ڈسٹریکشن یا ایسی چیزیں جو انسان کو اس کے ایمان سے بہکائیں گی وہ زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جائیں گی، انسان کی مصروفیات زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جائیں گی، انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا چلا جائے گا کہ وہ دین کی طرف پلٹے، وہ دین کی چیزوں کی طرف دیکھے اور یہ دیکھے کہ میرے مقصد اس دنیا میں آنے کا کیا ہے۔ تو اس لیے اپنی اولاد کے لیے اور اولادوں کی اولادوں کے لیے یہ دعا بہت ضروری ہے اور ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے۔ اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ ہمیں یہ سارے طریقے بھی سکھا دے، جو پہلے دعا کی نا کہ یا اللہ اس گھر کو امن والا بنا دے، بار بار لوگوں کے لوٹنے کی جگہ بنا دے کہ لوگ یہاں آئیں، یہاں پر قیام کریں، ساری دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ اب دیکھ رہے ہیں ہزاروں سالوں سے یہ دعائیں قبول ہیں، لوگ آتے ہیں، بار بار جاتے ہیں دنیا، حالانکہ وہاں دیکھیں اگر ہم اس کی جیوگرافی کو دیکھیں تو وہاں پر اگر ہم مقامات مقدسہ کی جو ہمارے ذہن میں ایک تصویر ہے، ہمارے ذہن میں ایک تقدس ہے، اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو وہ تو وہاں پر خشک پہاڑ ہیں،
دنیا کے خوبصورت خطوں کی سیر کے لیے لوگ جاتے ہیں، ایک دفعہ جاتے ہیں، دو دفعہ جاتے ہیں، تیسری دفعہ جاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یار دیکھے ہوئے ہیں سارے علاقے بڑے خوبصورت ہیں، لیکن اب وہاں مزید کیا دیکھیں گے؟ لیکن مکہ اور مدینہ، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی جگہ بنا دی کہ ایمان والے جب ایک دفعہ وہاں چلے جاتے ہیں اور وہاں سے واپس آ جاتے ہیں، ان کا بس نہیں چلتا کہ پھر دوبارہ جلدی سے جلدی دوبارہ وہاں پہنچ جائیں، دوبارہ جائیں، 3 دفعہ جائیں، 4 دفعہ جائیں، اپنے رزق حلال کو خرچ کر کے اپنی جان اور مال وقت کو لگا کر وہ اس گھر کی زیارت بار بار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ دعا کی قبولیت ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ یا اللہ اس کو لوگوں کے اجتماع کا بار بار لوٹنے والی جگہ بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا۔ اب یہ دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی کہ دونوں انبیاء، دونوں اللہ کے نبی، اور ساتھ یہ ان کا کہنا کہ ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت ایسی رکھنا کہ جو کہ تیری فرما بردار ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی قبول فرمایا۔ اور آگے کہ یا اللہ ہمیں حج کے سارے ارکان سکھا دے، ہم کس طریقے سے تیرے گھر میں آئیں، کس طریقے سے ہم عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے سارے طریقے سکھا دیے، اور پھر یہ کہا کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ دیکھیے بار بار معافی کی دعا ہو رہی ہے، اللہ کے نبی یہ دعا کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے یہ سبق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک کے اندر یہ فرمایا، ہم اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا نیک نہ سمجھیں، اگر ہم دن رات بھی عبادت کر رہے ہیں تو پھر تو معاملہ اور بھی زیادہ ہمارے لیے خطرناک ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اس وقت کے جب ہم بہت زیادہ عبادت کر رہے ہیں تو اس وقت شیطان ہمیں بہکا دے، جیسے پہلے بات ہو چکی، شیطان کا حملہ سب سے سخت اس وقت ہوتا ہے جب انسان بہت زیادہ عبادت کرنے والا، بہت زیادہ نیک کام کرنے والا ہو جاتا ہے۔ اس وقت انسان کو اتنا ہی زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ شیطان کا حملہ اس وقت اتنا زیادہ شدید ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ہم معافی مانگتے رہیں، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم ہدایت کی دعا مانگتے رہیں۔ ہم جب سمجھے کہ ہمیں ہدایت مکمل مل چکی، پھر بھی دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فرما دیا کہ تم نے دعا کیا کرنی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس دعا کو جاری رکھنا ہے، اس کو یہ نہیں کہنا بس یا اللہ ہمیں ہدایت دے دی ہے، یہ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم نے ہدایت کی دعا مانگتے رہنا ہے مجھ سے تاکہ ہم ہدایت کے اوپر قائم رہ سکیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی دعا کے اندر یہ چیز بار بار آ رہی ہے۔ آگے انہوں نے کہا انک انت التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ کی دو پیاری صفتیں وہاں پر وہ بیان فرما رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے، تو رحم فرمانے والا ہے۔ تو ہم سب کے لیے یہ ایک سبق ہے کہ ہم اپنی دعاؤں کے اندر ان الفاظ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے اوپر برستی رہیں گی انشاءاللہ العزیز۔ اب اس میں ایک جو چیز دعا میں فرمائی وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری اولاد میں سے بھی، تو اب اس میں بحر محیط میں ایک بڑی خوبصورت چیز جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں اسلام کا پیغام لانے سے پہلے بھی عربوں کے اندر ایک جماعت ہمیشہ سے موجود رہی کہ جو لوگ بت پرستی سے کوسوں دور تھے، بت پرستی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم دین حنیف پر ہیں، ہم اس دین پر ہیں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بتوں سے برات کا اعلان فرمایا تھا، تو ہم اس دین کے اوپر ہیں۔ تو بہت سے لوگ اس چیز میں اہل جاہلیت میں بھی اس میں ان کے نام موجود ہیں، جیسے زید بن عمر بن نفیل ہیں، اور اس بن عائدہ تھے، اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا سیدنا عبد المطلب بن ہاشم، سیدنا عبد المطلب بن ہاشم، ان کے بارے میں بھی روایت ہے کہ وہ شرک و بت پرستی سے بیزار تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شجرے کو پاک کر دیا، بت پرستی سے ان کو دور کر دیا، بت پرستی کو ان سے دور کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انبیاء نے دعا کی تھی، دو نبیوں نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ ہماری اولاد میں سے ایک جماعت کو حق پہ قائم رکھنا، اور وہ جماعت حق پہ قائم رہی۔ اگلی آیت میں پھر اگلی آیت میں وہ دعا جس کے بارے میں 2 دن پہلے ہم نے بیان کیا تھا کہ یہ دعا، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ وہ دعا یہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 129 میں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، اور بھیج ان میں رسول منہم، ان میں سے ہی رسول، ہماری اولاد میں رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، وہ ان پر تیری آیتیں پڑھے، ویعلمہم الکتاب، اور وہ ان کو کتاب کی تعلیم دے، والحکمت، اور حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، اور ان کو پاک کر دے۔ کتنی خوبصورت دعا، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو زبردست حکمت والا ہے، بہت بڑی حکمت والا ہے۔ اب یہ دعا بڑی جامع دعا ہے،
اس کے اندر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک تو آپ کے دنیا میں تشریف لانے کے لیے دعا کی گئی، اور پھر کس لیے تشریف لائیں اس کی بھی یہاں پر اس دعا کے اندر ذکر کر دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خصوصیات کیا ہیں، کہ کس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ 3 مقاصد علماء بیان فرماتے ہیں جو کہ اس دعا کے اندر بھی موجود ہیں۔ پہلا مقصد دعا میں عرض کیا یتلو علیہم آیاتک، ان پر تیری آیتیں پڑھے، تو آیتوں کی تلاوت لوگوں کو اس قرآن کو پڑھ کے سنائے۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، تو اس کو لوگوں پر پڑھ کے ان کو سنائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کہنا کیا چاہتا ہے، اس قرآن میں اس نے کیا پیغام دیا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر پڑھنے والے 2 طرح کے لوگ ہیں، اگر ہم بڑی بڑی 2 کیٹیگریز بنائیں تو 2 بنتی ہیں۔ ایک وہ لوگ کہ جو پڑھ رہے ہیں لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے، تو اس کا صرف پڑھنا یعنی سمجھ نہیں آ رہی، اجمی لوگ ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ اس کو صرف پڑھ رہے ہیں، تو یہ بھی وہ بیکار نہیں ہے، اس کے پڑھنے کو بھی موجب ثواب بنا دیا، موجب برکت بنا دیا کہ جو اس کو پڑھتے رہیں گے ان کے اندر ایمان تازہ رہے گا، جو اس قرآن کے ساتھ محبت کریں گے ان کے اندر ایمان تازہ رہے گا۔ اور دوسرے وہ لوگ سبحان اللہ جو پڑھ رہے ہیں اور ساتھ وہ سمجھ بھی رہے ہیں، اگرچہ ان کی پرائمری زبان ان کی فرسٹ لینگویج عربک نہیں ہے، لیکن وہ کوشش کرتے ہیں اس عربی کو سمجھنے کی، اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک کے مطابق جو بندہ جتنی مشکل سے قرآن کو پڑھتا ہے اتنا ہی اس کے لیے اجر بھی زیادہ ہے۔ تو یہ دیکھیے یہی چیز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کے اوپر بھی لاگو ہوتی ہے کہ جو بندہ قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے اس کی اپنی زبان عربی نہیں ہے، لیکن وہ اس عربی کو پڑھتا ہے، اس کے قواعد کو پڑھتا ہے، اس کے ترجمے کو پڑھتا ہے، اور پھر اس ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھو ایک بندے کے پاس ایک ترجمہ ہے، اب وہ ترجمہ مثال کے طور پر اردو زبان کا ہے، اس ترجمے کو جب ہم پڑھتے ہیں بہت سی چیزیں ہیں جیسے لکھی ہوئی ہیں، لکھنے والے نے جیسے لکھی تھی ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنا پیغام صحیح طور پر جیسے کہ قرآن کے اندر ہے اس کو وہ پہنچا سکے۔ بہت سے تراجم میں یہ چیز ہے، پڑھنے والا اس کو پڑھ رہا ہے لیکن پھر وہ کہتا ہے کہ میں اس کو مزید سمجھنا چاہتا ہوں، وہ ایک اور ترجمہ کھولتا ہے، پھر وہ تیسرا ترجمہ کھولتا ہے، یہاں تک کہ وہ کئی تراجم کو پڑھ رہا ہے۔ ایک دن کے اندر وہ صرف ایک آیت بھی اگر سمجھتا ہے یا ایک آیت کا ایک حصہ سمجھتا ہے تو ہم اندازہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس بندے کا کیا مقام ہوگا جو اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کی اپنی زبان یہ نہیں ہے لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے اپنی ساری کوششوں کو استعمال کر رہا ہے۔ جو مستند علماء ہیں ان کے تراجم کو پڑھ رہا ہے یا علماء کی کسی خطاب کو جو کہ اس قرآن پاک کی اس آیت کے بارے میں تفسیر ہے اس کو وہ سن رہا ہے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے بڑے اجر سے اس کو نوازیں گے۔ دوسرا مقصد جو اس دعا کے اندر بیان فرمایا وہ ہے تعلیم کتاب، کہ اس قرآن کی تعلیم جسے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ وہ ان کو کتاب کی تعلیم دے کہ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا کیا ہے، جو لکھا ہے اس کو کیسے کرنا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کا پیغام کا مطلب سمجھائیں گے۔ عرب تو تھے سارے کے سارے، ان کو الفاظ تو سمجھ میں آتے تھے لیکن دیکھیں ساری کی ساری چیزیں صرف الفاظ سے سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ایک چیز کا مطلب سمجھایا۔ جو کہ ہم تفاسیر کی مختلف کتابوں میں جو روایات دیکھتے ہیں، صحیح روایات جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت کی جاتی ہیں تو ان میں اس قرآن کے مطالب موجود ہیں۔ جیسے کہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ روزوں کی جب فرضیت ہوئی کہ روزہ کس وقت سے لے کر کس وقت تک رکھنا ہے، تو اس میں ایک صحابی نے اس طرح سے کیا کہ انہوں نے خیط الابیض اور خیط الاسود اس کا وہی مطلب لیا جو کہ عام زبان میں لیا جاتا ہے کہ کالا داغا سفید داغا جو ہے وہ کالے سے جب سفید جب تک نظر نہیں آنا شروع ہو جاتا، تو انہوں نے ایسے کیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حاضر ہوئے تو تب پتا چلا کہ نہیں اس کا مطلب یہ والا داغا نہیں ہے، اس کا مطلب وہ داڑھی ہے صبح کی۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے بغیر ہم قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش ہم کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اجر اس کا ضرور دے گا، لیکن ہم صحیح طور پر اسی وقت سمجھ سکتے ہیں۔ ہماری زبان عربی نہیں ہے، اگرچہ عربی ہو بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ساتھ ساتھ ہم ضرور پڑھیں جو کہ اس کی تفسیر میں ہے، تو ہمیں قرآن پاک کی صحیح طور پر سمجھ آئے گی۔ اور پھر فرمایا والحکمت، اب یہ حکمت کیا ہے کہ کتاب اور حکمت یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں جو اپنی سنت کے ذریعے سے اپنی امت کو سکھائیں کہ اس دین کے اوپر عمل کس طریقے سے کرنا ہے، وہ حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی۔
वयुज़क्कीहिम, तो इस सब का मकसद क्या होगा? इससे तज़किया हो जाएगा। जब इंसान किताब को पढ़ेगा, इस किताब के मतलब को समझेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से हिकमत को सीखेगा, उस दानाई को सीखेगा, तो फिर क्या होगा? उससे तज़किया होगा इंसान का। और यही तज़किया इंसान को राह रास्त पे रहने के लिए ज़रूरी है। जब तक हमारे दिल इस तज़किया की मंजिल को नहीं पाएंगे, जब उनका तज़किया नहीं होगा, उस वक़्त तक ये दुनिया हमें बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करेगी। लेकिन जब तज़किया होगा, तो तज़किया से होगा क्या? तज़किया से हमें असल मतलब, अब इस दुनिया के अंदर हमारा ज़िंदगी गुज़ारने का जो असल मकसद है, वो हमें समझ आ जाएगा। जब एक दफ़ा वो समझ आ जाएगा, तो इस दुनिया की डिस्ट्रैक्शन से बचना हमारे लिए आसान हो जाएगा। जब तक वो तज़किया नहीं होगा, उस वक़्त तक हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा कि हम अपने पैगाम, अपने मुकाम को इस दुनिया के अंदर पहचान सकें। तज़किया इकबाल ने अलैहि रहमा, उन्होंने बार-बार ज़िक्र किया ना खुदी का। वो खुदी क्या थी? कि इंसान अपने आप को पहचाने, कि मेरा मुकाम इस दुनिया के अंदर मैं दीगर हैवानात की तरह नहीं हूँ। मेरा इस दुनिया के अंदर आने का एक मकसद है। अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बड़ा दिमाग मुझको दिया है, इतनी ज़्यादा सोच और समझ दी है, जिससे दुनिया की इतनी अमीक और इतनी पेचीदा गुत्थियाँ मैं सुलझाता हूँ, अजीबो-गरीब तरह की मशीनें बनाता हूँ। कंप्यूटर के सर्किट को ज़रा कभी हम देखें, कितनी बड़ी दुनिया उसके अंदर बसी हुई है। अपने मोबाइल फ़ोन के सर्किट को देखें, कितनी बड़ी दुनिया है। इंसान ने ये दुनिया बसा ली। इसके अंदर कितने प्रिंसिपल्स काम कर रहे हैं। इसके अंदर कितने लोगों की मेहनत है, हज़ारों लोगों की इसमें मेहनत है, हज़ारों पैटेंट्स हैं, हज़ारों इसके अंदर रिसर्च पेपर्स की मेहनत है। उसके बाद जाके ये सर्किट्स जो हमें नज़र आते हैं, ये बने। उसके बाद जाके ये एक ऐसी मशीन बनी कि जिसमें मैं एक मुल्क के अंदर बैठा हुआ, दुनिया के कई मुल्कों के अंदर बैठे हुए मैं अपने बहन-भाइयों के साथ बात कर रहा हूँ। उनकी उनकी शक्ल देख सकता हूँ, उनके लिखे हुए अल्फाज पढ़ सकता हूँ। तो इसके पीछे इंसान की इतनी ज्यादा मेहनत, तो इस मेहनत को, ये जो इंसान का जो इतना बड़ा ज़हन है, इसको इस चीज की तरफ लेके आना कि मेरा असल मुकाम क्या है। क्या ये दुनिया मेरा असल मुकाम है? क्या ये दुनिया की मशीनें, दुनिया की रिसर्च और दुनिया के अंदर जो कुछ मैं कर रहा हूँ, ये मेरा असल मुकाम है, या ये असल मंजिल नहीं है, बल्कि ये तो रास्ता है, ये तो जादा है, ये तो एक मतलब राह गुज़र है। इस राह गुज़र में बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें मुझे कुछ सिखा रही हैं। मुझे मेरे परवरदिगार के बारे में कुछ बता रही हैं, कि जैसे मैंने ये चीज़ें बनाई हैं, मैंने अपना इनको वक़्त दिया है, इन सब चीज़ों का एक मकसद है। मैंने मोबाइल फ़ोन बनाया है, इंसान ने अगर मोबाइल फ़ोन बनाया है, उसका एक मकसद है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बनाया है, मेरा भी कोई मकसद होगा। इस दुनिया की ज़िंदगी 60-70 साला, 80 साला ज़िंदगी मैं गुज़ार के मैं कहाँ जाऊँगा? कुछ ना कुछ तो इसका भी मकसद होगा। तो उस मकसद को जब इंसान पहचान जाता है, ये उसी वक़्त पहचानता है जब वो अपना तज़किया कर लेता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ना कि कद अफ़लह मन ज़क्काहा, कद अफ़लह मन ज़क्काहा, जिसने इस नफ्स का तज़किया कर लिया, तहकीक वो फलाह पा गया। कामयाब वही होगा जिसने इस नफ्स का तज़किया कर लिया। तो तज़किया, प्यूरिफिकेशन, दुनिया की तमाम आलाइशों से इस दिल को, इस नफ्स को पाक कर लेना, कि ये नफ्स मुतमइन्ना बन जाए। तो उसके लिए फरमाया कि ये मेरे जो नबी, जिनके लिए हम दुआ कर रहे हैं, ये काम करेंगे, ये लोगों का तस्किया करेंगे, लोगों को, उनके दिलों को पाक करेंगे। ए अल्लाह, हमारी ये दुआ को कबूल फरमा। इन्नका अंतल अजीजुल हकीम, तू तो बड़ी जबरदस्त, तू बहुत जबरदस्त हिकमत वाला है, बहुत बड़ी हिकमत वाला है। तो इसके बाद जो अगली आयत है, उसमें अब देखिए ये बात यहां पर करके, ये सारी आयतें बनी इसराइल को सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े के बाद सुनाई जा रही हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया के अंदर आना, आपका आने का मकसद बयान फरमा दिया गया। अब देखिए आगे बयान किस तरफ को जा रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है, वमन यरगबु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफिया नफ्सहु। मिल्लत इब्राहीम, या इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन से कोई नहीं फिरेगा सिवाय उन लोगों के, मन सफिया नफ्सहु, जिन्होंने अपने आप को बेवकूफ बना लिया। एक खुली निशानियां सामने हैं, खुला दीन सामने है कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस दीन पर थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दीन की तालीम दे रहे हैं। ये तो वही दीन है जो कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन था। तो अब इस दीन से जिसने अपने आप को फेरा, जिसने अपना मुंह इससे फेरा, वही है असल कि जिसने अपने आप को खुद बेवकूफ बनाया हुआ है।
जिसने अपने नफ्स को जानबूझ के बेवकूफ बना दिया है। वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद दुनिया, और जान लो कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में चुन लिया था। व इन्नहु फ़िल आखिरति लमिनस सालिहीन, और याद रखो आखिरत में वो अल्लाह तबारक व तआला के बहुत नेक बंदों के अंदर मौजूद होंगे। तो उनका दीन है ये, जिसकी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तकमील कर रहे हैं। आपके ऊपर जो आयतें उतर रही हैं ये उसी दीन की तकमील है। तो आगे फरमा दिया, इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में मजीद उनकी तारीफ फरमा दी कि इब्राहीम कौन थे। इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। जब अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे कहा, ऐ मेरे बंदे मेरा फरमाबरदार हो जा, क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, तो उन्होंने कहा कि मैं रब्बिल आलमीन का फरमाबरदार हो गया। कोई हिलो हुज्जत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस चीज का उनको हुक्म दिया उन्होंने उस हुक्म के ऊपर अमल किया। जैसा कि हम पिछली आयत में देखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको आजमाया, जिस चीज में आजमाया अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि उन्होंने वफा की, उन्होंने अपनी सारी की सारी आजमाइशों पे वो पूरे उतरे। इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि फिर मैंने उनको कहा मैं तुझे लोगों का लीडर बनाऊंगा, तू लीडर बनने के काबिल है क्योंकि तू सारे के सारे इम्तिहानों से गुजरा है। तो अल्लाह ताला ने लीडरशिप के जो उसूल है वो भी हमें बता दिए कि लीडरशिप के उसूल क्या है। वो लीडर नहीं होगा जिसको कहीं से लाके कहीं पर बैठा दिया जाए, बस ये लीडर है किसी की औलाद होने की वजह से या किसी के उसके बाप दादे कोई नेक थे तो इस वजह से। नो, ऐसा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक ज़ाब्ता दिया है कि लीडर बनने के लिए उसके पीछे उसका तज़किया नफ्स है, उसके पीछे उसकी मेहनत है। जिस भी फील्ड का लीडर बनेगा उसके पीछे उसी फील्ड की मेहनत होगी। दीन का लीडर बनने के लिए दीन की मेहनत करवाई गई। अब जैसे हमारे यहाँ देखिए मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला ने कितना बड़ा सबक यहाँ पर दे दिया है कि किसी भी फील्ड का अगर कोई हेड मुकर्रर किया जाएगा तो उस बंदे को किया जाएगा जिसने उस फील्ड के अंदर मेहनत की होगी, जो उस फील्ड की बट्टियों में से गुजरा होगा। जैसे सारी दुनिया के अंदर होता है, उन लोगों ने इस उसूल को अपनाया हुआ है कि किसी मिनिस्ट्री का अगर किसी को मिनिस्टर बनाना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बनाना है तो कोई साइंटिस्ट बनाया जाएगा, फाइनेंस का बनाना है तो कोई फाइनेंस को समझने वाला बंदा जो कि उसकी बटनियों से गुजर चुका है उसको बनाया जाएगा। टूरिज्म का बनाना है तो ऐसे बंदे को बनाया जाएगा जिसका उसमें एक्सपीरियंस हो, जिसने उसके बारे में पढ़ा हुआ हो। इसी तरीके से अगर किसी बंदे को अगर किसी और अमर का शहरियत का वजीर उसको बनाया जाना है तो उसके लिए जरूरी है कि उसकी उसमें ट्रेनिंग हुई हुई हो। सारी दुनिया इसको अडॉप्ट कर रही है, नहीं कर रहे तो बदबख्ती है हम मुसलमानों की कि हम लोग इसको नहीं कर रहे। और वोट देने के लिए जो लीडर हमारे सामने है, जैसा भी ये निजाम है, लेकिन हमें यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने एक तरीका हमें समझा दिया है कि कौन सा बंदा इस चीज का हकदार है, किसको तुम लीडर बनाओगे। जिस चीज के लिए तुम लीडर बना रहे हो उस बंदे का उस चीज की भट्टियों में से गुजर कर अच्छे तरीके से पाक हुआ होना जरूरी है। कि एक आज की दुनिया में किसी लीडर को लीडर समझने के लिए जरूरी है कि वो करप्शन से पाक हो। तो ऐसा लीडर हो कि जिसने करप्शन ना की हो, ना वो करप्शन का हामी हो। तो ये सारी की सारी चीजें देखिए हम कुरान पाक को जब पढ़ते हैं तो अल्लाह की किताब हमें जिंदगी का सलीका सिखाती है कि हमने कैसे लोगों को चुनना है। हम सिर्फ ये ना देखें कि एक बंदे ने सर पे टोपी पहनी हुई है, उसने पगड़ी रखी हुई है, उसने जो है ना वो शलवार टखनों से ऊपर रखी हुई है तो ये बंदा बहुत नेक है। नो, अल्लाह ताला का ये उसूल नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है उसके अमाल को देखो, उसने जिंदगी कैसे गुजारी है, उसका लोगों के साथ बिहेवियर कैसा था। अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मिल्लत का लीडर बनाया। तो उस मिल्लत के लिए वो तमाम के तमाम उनके टेस्ट लिए पहले लोगों को दिखा दिया कि मैं इनको लीडर बना रहा हूं, तो ये देखो इन तमाम इम्तिहानों के अंदर ये कामयाब हुए। तो इससे हमें बहुत ज्यादा सबक लेने की जरूरत है कि अल्लाह तबारक व तआला की कल क़यामत वाले दिन हमसे पूछा जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमसे पूछेंगे फलां बंदे को तुमने लीडर चुना, किस वजह से चुना। जी मेरे बाप दादा उसको चुनते थे। जब ये काम कहेंगे तो हमारी बात उन लोगों की बात के साथ मिल जाएगी जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में दीन के मामले में ये कहते थे। जब उनसे ये कहा जाता था वो कहते थे हमने तो अपने बाप दादाओं को यही करते हुए पाया है। तो ये कोई जवाब नहीं होगा, इस पर उल्टी पकड़ होगी। हम जिम्मेदार हैं अपने हर काम के, जो कुछ हम करते हैं। अगर हमें लीडर बनने का शौक है तो हम अपने अंदर वो खुसूसियात पैदा करें जो उस लीडरी के लिए या उस रहनुमाई के लिए जरूरी है। अगर मैं किसी इदारे का सरबराह बनना चाहता हूं तो मुझे में लाजमी तौर पर वो खुसूसियात मौजूद होनी चाहिए, मुझ में वो एबिलिटी होनी चाहिए, वो अहलियत मौजूद होनी चाहिए कि जो अहलियत उस इदारे की या उस किसी जगह की सरबराही के लिए जो उसका तकाजा करती है। लीडरशिप का शौक रखना एक और चीज है, लेकिन लीडर बनना उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा सख्त ज़ाब्ता रखा है। और वो देखिए वो अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मामले में हम सबको समझा दिया। अगली आयत में फरमाया
ववस्सा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वसीयत की, बिहा इसके साथ इसी चीज की, किस चीज की कि अल्लाह तबारक व तआला के फर्मा बरदार रहना है। ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीहि व याकूब, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को इसकी वसीयत की, अपनी औलाद को इसकी वसीयत कर रहे हैं, सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम को, सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम को, व याकूब और याकूब को भी जो कि पोते थे, इस चीज की वसीयत की, या बनिया इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अब वसीयत क्या कर रहे हैं, ए मेरे बच्चों, ए मेरे बेटो, इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए दीन को चुन लिया है। तुम्हारा काम दुनिया में क्या है, इस दीन के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना, इस दीन में के मामले में लोगों को लीड करना। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें लीडर बना लिया है, किस चीज का, इस दीन के बारे में। फला तमूतुन्ना, खबरदार ना मरना कभी भी, इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, सिवाय इसके कि तुम मुसलमान हो। अपने आप को हमेशा इस पे कायम रखना, वसीयत फरमा दी इस चीज की। अब ये सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये वाकया, ये देखिए यहूद ये आयत जब सुनते, सारी चीजें उनके सामने आ रही थी कि अल्लाह तबारक व तआला का मामला सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ क्या था, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किस तरह से अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को पूरा किया और उनका दीन क्या था। अब अल्लाह तबारक व तआला आगे फरमाते हैं सबके लिए ये पैगाम, अम कुंतुम शुहदा इज़ा हदरा याक़ूबल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी, क्या तुम उस वक्त मौजूद थे उस जगह पे कि जब याकूब अलैहिस्सलाम फौत हो रहे थे, तो उस वक्त इज़ क़ाल लिबनीहि। अब देखिए अल्लाह वालों का काम कि अल्लाह वाले अपने मौत के वक्त भी क्या काम करते हैं, इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी, अपने बेटों से कह रहे हैं कि मैं तो मर रहा हूं बेटा, मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। क़ालू, उन सब ने कहा, नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहन वाहिदा, कि हम इबादत करेंगे आपके इलाह की, वही इलाह जो आपके बाप सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम और सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम का इलाह है, इलाहन वाहिदन, जो अकेला खुदा है, हम उसकी इबादत करेंगे। अब इस आयत के अंदर देखिए एक चीज तो ये कि मरते वक्त भी अंबिया और अल्लाह के नेक बंदे, उनको फिक्र किस चीज का होता है कि हमारी जुर्रियत, हमारी औलाद, इनका दीन क्या होगा, कहीं ये सीधे रास्ते से भटक ना जाए, क्योंकि उनको अपनी कामयाबी और अपने बच्चों की हमेशा हमेशा की अगली दुनिया की कामयाबी वो उनको अजीज होती है, तो वो वसीयत भी उस वक्त यही कर रहे हैं। दूसरी चीज जो हमें यहाँ पता चल रही है वो ये कि उनके बच्चों ने ये कहा कि हम उसी खुदा की इबादत करेंगे जिस खुदा की आप इबादत कर रहे हैं, या आप इबादत करते थे, या जिस खुदा की इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो आपके बाप थे वो इबादत करते थे, आपके बाप सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम इबादत करते थे, और आपके बाप सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम इबादत करते थे, वो खुदा जो कि अकेला है। अब देखिए यहाँ पर सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है, तो आगे आबाई का, आपके बाप, आगे जिक्र है इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम। सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम के बाप का नाम, आपके वालिद, वालिद और बाप, ये लफ्ज जो है ये बिल्कुल दो मुख्तलिफ लफ्ज हैं, ये हमें इनको समझना होगा। वालिद का मतलब वो बाप जो कि मतलब बायोलॉजिकल बाप जिसको हम कहते हैं कि जिससे इंसान पैदा होता है, तो वो इनके बाप सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम के दादा थे, सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम के चचा या ताया थे। ज्यादातर रवायात के मुताबिक ताया थे, बड़े थे सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम से। तो अब देखें ये लफ्ज जो है बाप का, ये वालिद के लिए भी इस्तेमाल होता है, चचा के लिए भी इस्तेमाल होता है, ताया के लिए भी इस्तेमाल होता है, दादा के लिए भी इस्तेमाल होता है, इवन के जो दादा का बाप या उसका बाप या बहुत दूर जो शजरा में होता है, जो मतलब जद्दे अमजद जिसे हम कहते हैं, उनके लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो अब का लफ्ज जो है बाप, बाप वालिद भी बाप, चचा या ताया भी बाप कहलाते हैं, दादा भी बाप कहलाते हैं, पर दादा भी बाप कहलाते हैं। आगे फरमाया वनहनु लहू मुस्लिमून, उन्होंने ये एक तो ये कह दिया कि हम उनकी इबादत कर, उनके खुदा की इबादत करेंगे, और साथ ये कह दिया वनहनु लहू मुस्लिमून, और हम उसके फर्माबरदार हैं।
جو کچھ انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے ہم عبادت کریں گے اور انہی حکموں کی ہم پاسداری بھی کریں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے بارے میں جن کو تمام یہود مانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی تھے، ان کے بارے میں فرمایا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر فرما کے فرمایا تلک امۃ قد خلت، یہ کچھ لوگ تھے، یہ ایک جماعت تھی، قد خلت گزر چکی، لہا ما کسبت ان کے لیے وہ کچھ ہے جو کچھ انہوں نے کیا، جو اعمال نیک اعمال وہ کر گئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے گا، وَلَكُمْ مَا کسبتم، اور یاد رکھو تمہارے لیے وہ ہے جو تم کرو گے۔ اس بات پہ مت اتراتے رہنا جو بنی اسرائیل کی یہ ایک نہ سمجھی نہ فہمی تھی، اور آج کل بہت سے مسلمانوں کی بھی یہ نافہمی ہے کہ ہم تو بہت بڑے لوگوں کی اولادیں ہیں، ہم تو اولیاء اللہ کی اولادیں ہیں۔ کچھ نہیں، اولیاء اللہ جو تھے وہ اپنا اجر اللہ تعالیٰ سے پائیں گے۔ ہر بندہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ کسی بہت بڑے خاندان سے، کسی اعلیٰ خاندان سے ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا حساب کچھ آسان حساب ہوگا۔ ہر انسان کا حساب اس کے اپنے مطابق لیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی قانون ہے، اور اس نے فرما دیا کہ ان لوگوں وہ جو لوگ تھے جو گزر چکے ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے یہ ہے جو تم کما رہے ہو۔ تو یہود کے لیے یہ بات مکمل ہو گئی، نہ صرف یہود کے لیے، کیونکہ انڈائریکٹلی یہ باتیں مسلمانوں کو بتائی جا رہی ہیں، یہود کو بھی بتائی جا رہی ہیں۔ یہود کو کیونکہ بہت زیادہ غرور تھا، بہت گمنڈ تھا کہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا، اگر دیا بھی تو تھوڑا سا دے گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، جو کرو گے وہ تمہیں مل کے رہے گا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یاد رکھو جو پہلے لوگ جو عمال کرتے رہے تھے ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، جو کچھ انہوں نے کیا ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تم سے صرف اس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا جو کام تم خود کر رہے ہو۔ تو میں یہاں پر آیت نمبر 134 پہ تھوڑا وقفہ لیتا ہوں، اگر وقت ہے تو مزید کنٹینیو کرتا ہوں، ورنہ جیسے سر حاصل صاحب نے کل کہا تھا کہ یہ بیان کافی لمبا ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے میں یہاں پر وقفہ لے رہا ہوں۔ اگر چاہیں تو آگے کنٹینیو کرتے ہیں، اور اگر سپیس اینڈ کرنی ہے تو انشاءاللہ اس کو کل مکمل کر لیں گے۔